جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میں خود میڈیسن کھا لوں۔ میں نے آپ کی الماری دیکھی تو کہیں پہ بھی وہ دوائی موجود نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے خود لا کر لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ تراشا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں وہ تمہیں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا نواز مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، یوں خود ہی سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری اس بات پر نواز مجھے وہ دوائی نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ دوائی ہر عورت کو حاملہ کرتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے کہا میں آج کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے مجھے زبردستی دوائی کھلائی اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی حال رہا تو بہت جلد میں مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب لڑائی۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو نواز نے پھر مجھے دوائی کھلائی اور میری وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو نواز کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے وہ کیمرہ اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے۔ میں نے وہ پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی، موبائل کو بیڈ پر ایک طرف پھینک دیا اور اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ نواز واپس آتا میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر بلا لیا، ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ سن کر تو میری ماں رونے لگی، میرے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ نواز ایک نامکمل انسان تھا۔ وہ اس قابل نہ تھا کہ اولاد پیدا کر سکتا، بلکہ وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ بیوی کے پاس آ سکتا۔ مجھ پر یہ روب جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک مکمل مرد تھا، وہ رات گزارنے کے لیے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ سفاکی سے سلوک کرتے تھے۔ میرے والد نے نواز پر کیس کر دیا، مجھے خلا بھی دلوا دی۔ نواز کی انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نے اس سے اسی بات پر خلا لی تھی کہ وہ نامرد ہے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ شاید اپنی اسی اہانت کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کرنے والے 1 سے زائد لوگ ہیں۔ اس وقت میں یہ سن کر ضبط سے گزر رہی تھی کہ کاش یہ بات جھوٹ ہو، لیکن نواز مجھے حاملہ کرنے کے لیے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو تسکین پہنچا سکے، اپنی پہلی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ مکمل ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔